الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم مخرج نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 3 پہ جو حرف ہے وہ بھی الشفتان یعنی کہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں ہونٹوں کے مختلف حصوں سے 4 حروف شفویہ ب، میم، واو غیر مدیہ اور فا ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ کون سے ہیں؟ ب، میم، واو غیر مدیہ اور فا۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ جب اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے سرے نیچے والے ہونٹ کے درمیانے گلے حصے کو لگیں تو حرف فا ادا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے؟ یہ فا کا مخرج ہے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ ف، اف، 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 ف، فی، فو۔ فا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جب ہم بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں حروف الہجا میں جیسے ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ف، لیکن جب اس پہ حرکات لگ جاتی ہیں مثلا زبر زیر پیش کے ساتھ تو پھر ہم نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا کہ فا، فی، فو، نہیں، پھر ہم نے اس کو حرکت جتنا ہی وقت دینا ہے۔ تو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ اف، فا، فی، فو۔ فا کی آواز جو ہے وہ باریک ہوتی ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، تو اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے؟ باریک ہی ہونی چاہیے، اس کو موٹا کر کے نہیں ادا کر دینا۔ فا کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ فا کی آواز نرم اور کمزور ہے۔ فا کی آواز پست ہوتی ہے۔ یہ بہت کمزور لیٹر ہے صفات کے اعتبار سے نا، بہت ویک لیٹر ہے۔ پستی مینس کہ اس کی آواز جو وہ لاؤڈ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا با کو اب، 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 تو بہت لاؤڈ آواز تھی با کی، لیکن فا میں کیا ہے جب ہم اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں دیکھیں اف، 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 تو پستی ہے، کمزور سی آواز ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے، اس کو ہم لاؤڈ پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور با میں جیسے اس کی آواز بلند تھی، اونچی آواز تھی، اس کی آواز میں پستی ہے۔ فا کی ادائیگی آسان ہے یعنی کہ مشقت طلب نہیں ہے، ایزی ٹو پروناؤنس ہے، ہم ایزیلی ادا کر لیتے ہیں۔ اف، 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 کوئی ایفرٹ نہیں ہماری لگتی اتنی۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس، نفس۔ اب یہ دیکھیں اس کو ایسے نہیں پڑھنا، نفسن، نفسن، ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو نون، فا، سین دونوں تینوں ہی حروف باریک ہیں تو ان کو باریک ہی رکھنا ہے۔ نفسن، فا پہ تھوڑی سی آواز بھی چلے گی، اس کو جلدی سے نہیں بند کر دینا، نفسن کہ ہلا دیں فا کو۔ آگے دیکھیں اخاف، اخاف، فئۃ، فئۃ، کفروا، کفروا، یخفف، یخفف۔ اب ادھر دیکھیں فا پہ، ایک فا پہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا یخفف، خفف، تو فا کی تشدید کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ یخفف، خوف، خوف۔
اب دیکھیں ہم نے پڑھا کہ چاروں حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں۔ جب چاروں ہی حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں تو فرق ان میں کیا ہے؟ ان میں فرق جو ہوتا ہے نا وہ صفات کا ہوتا ہے، ان کی صفات مختلف ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہم نے میم کی آواز کو دیکھا تھا، اس کی ادائیگی کر کے دیکھا تھا، تو میم کی آواز نہ تو زیادہ سخت تھی نہ نرم تھی، کھلی باریک بلند آواز تھی میم کی۔ اسی طرح فا کی آواز ہم نے ابھی ادائیگی کر کے دیکھا تو کیسی آواز تھی؟ نرم، کمزور، کھلی باریک پست آواز تھی۔ با میں کیا تھا؟ با میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے اس کو ادا کیا تو ہمیں اس کی آواز میں سختی محسوس ہوئی، با کی آواز سخت، کھلی باریک بلند آواز تھی۔ تو اب ڈیفرنس ان میں کس چیز کا ہے؟ صفات کا فرق ہے کہ ان کی صفات مختلف ہیں، اس وجہ سے یہ الگ الگ حروف ہیں۔ اب ہم مخرج نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں۔ مخرج نمبر 4 پہ ہے الجوف۔ جو ہم نے مخارج عامہ و خاصہ کی تقسیم پڑھی تھی نا، اس میں جو ہم نے 5 مخارج عامہ پڑھے تھے، ان میں الخیشوم، الشفتان، یہ دونوں ہم نے ان کے مخارج دیکھ لیے، ان پہ جو جو حروف تھے وہ ہم نے دیکھ لیے۔ آج ہم الجوف کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الجوف جو ہے وہ مخرج عام بھی ہے اور مخرج خاص بھی خود ہے۔ الجوف سے مراد کیا ہے؟ الجوف سے مراد منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ ہے۔ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ الجوف کہلاتا ہے۔ یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ یہاں سے 3 حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حرکات ثلاثہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں حروف مدہ اور کھڑی حرکات، یہ مثالیں میں نے دی ہوئی، انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مختلف نام کون کون سے ہیں۔ الجوف سے ادا ہونے والے حروف کے مختلف نام۔ ان تینوں حروف کی آواز کھینچنے کی وجہ سے ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان پہ آواز ایک حرکت سے زیادہ کھینچی جاتی ہے۔ الجوف کی نسبت سے حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو یعنی کہ حروف جوفیہ بھی کہا جاتا ہے الجوف کی نسبت سے۔ وہ حروف جو الجوف سے نکلتے ہیں ان کو حروف جوفیہ کہتے ہیں۔ آواز کے ہوا میں بن کر ہوا ہی میں ختم ہونے کی وجہ سے انہیں حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخرج کے کوئی حصے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آواز میں کیونکہ مخرج مقدر ہے، مخرج مقدر میں حروف نہیں بلکہ ان کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو مد ہے وہ اصل میں صفت ہے، ٹھیک ہے، آواز کو کھینچنا یہ اس کی صفت ہے۔ مد کیا ہے؟ دراصل کچھ حروف کی مخصوص صورتوں میں جب وہ حروف کسی خاص صورت میں آئیں، کچھ شرائط پوری ہو رہی ہوں، تو پھر ان کی ایک صفت ہے کہ وہ کیا ہے کہ ان حروف پر پھر آواز کھینچی جاتی ہے۔ اور آواز کے اس کھینچنے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں او ای، یہ ہم آواز کو کھینچ رہے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے کہ مخرج کے کوئی بھی 2 حصے آپس میں نہیں ٹکراتے۔ جیسے با کے لیے میم کے لیے ہو رہا تھا، با کے لیے اب جیسے ہم پڑھتے ہیں اب، تو ہونٹوں کے 2 حصے ٹکرائے ہمیں پتہ چلا، اسی طرح میم کے لیے ٹھیک ہے۔ تو ان میں کیا ہے؟ الجوف میں کیا ہے؟ صفات ہیں حروف مدہ، حرکات ثلاثہ اور کھڑی حرکات کی۔ یہ جو آواز کا کھینچنا ہے نا، یہ صفت ہے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ الجوف سے جو ادا ہونے والے حروف ہیں جیسے حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حرکات ثلاثہ، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے اس کو کور کریں گے، کیونکہ حرکات ثلاثہ بھی ڈیٹیل سے ہے اور حروف مدہ اور کھڑی حرکات بھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویک پڑھاؤں گی، کیونکہ ابھی پڑھایا تو آڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جانی ہے۔ لیسن آپ نے ماشاءاللہ سے نوٹس بھی بنانے ہوتے ہیں اور لیسن کو اچھے سے پریپیئر بھی کرنا ہوتا ہے، تو اتنا کافی ہے۔ آج ہم نے مخرج نمبر 3 پڑھا ہے نا، فا کا مخرج، وہ آپ نے اچھی طرح دیکھنے ہیں۔ الجوف کا ایریا ہم نے پڑھا اور مختلف نام وغیرہ پڑھے ہیں، یہی آپ جو ہے وہ یاد کر لیجئے کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم حرکات ثلاثہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو اس ویک کا اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس کمپلیٹ کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2 فا کی ادائیگی کریں اور مشق سنائیں۔ سوال نمبر 3 الجوف سے کیا مراد ہے اور الجوف سے کیا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے الجوف کے مختلف نام بتائیں۔ سوال نمبر 5 جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھی طرح پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔
اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔